اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے کرتوتوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ کسی طرح کی بھی تکلیف کسی شخص کے اوپر، کوئی کینسر کا مریض بن گیا، اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ زمین میں جتنی بھی اجتماعی عذاب آتے ہیں اللہ کی طرف سے، عذاب آئیں یا تکلیفیں آئیں، یا کسی جان کے اوپر کوئی تکلیف آئے، وہ ہم نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس تکلیف کو پیدا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، وہی اللہ ہے جو کہ نازل فرماتا ہے بارش کو اس کے بعد کہ جب لوگ بالکل مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کارساز ہے اور حمید ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے۔ یہ آیت اکثر جب بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو امام مسجد حضرات یہی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان میں جاندار پھیلاتی ہیں زمین و آسمان کے اندر۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرنے پر بھی قادر ہے جب وہ چاہے گا، یعنی قیامت والے دن دوبارہ سے موت کے بعد سب کو ایک جگہ جمع کر لے گا۔ اب بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے، سورہ الشورى کی آیت نمبر ہے 30۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کوئی بھی مصیبت اور تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب ہوتی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے ایسے کرتوت ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے خود ہی معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ پکڑ فرمانا چاہے، یہ تو قرآن حکیم میں کئی جگہ مضمون ہے، سورہ فاطر کا آخری رکوع پڑھ کے دیکھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑنا شروع کر دیتا تو زمین پہ کوئی بھی جاندار زندہ نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو تمہیں برائی پہنچتی ہے، تکلیف آتی ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور اکثر چیزیں تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ کرتوت کیوں ہیں؟ وہ سورہ سجدہ میں آیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تھوڑی سی تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ تو یہ تکلیف بسا اوقات اللہ کی طرف آنے کا سبب بنتی ہے۔ اسی دیکھیں کسی گھر میں ینگ موت ہو جاتی ہے، جوان ڈیتھ ہوتی ہے، تو لوگ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ کسی کو کوئی شوق پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف آنے کا سبب بھی بنتی ہے تکلیف، اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہ تکلیفیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ مومنین کو ان پہ نازل کی ہوئی تکلیفوں کے بدلے میں اجر عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ کسی مومن کو دکھ، درد، اندیشہ، یہاں تک کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چوب جائے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ گناہوں کے دھونے کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ تکالیف، اس لیے بھی تکلیف آتی، اور بعض تکلیف آزمائش کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس پہ بھی تکلیف ہے وہ اس کے ہاتھوں کے کمائی ہے، ورنہ سب سے زیادہ تکلیفیں کس پہ آتی ہیں؟ نبیوں پہ۔ جامع ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر نازل فرماتا ہے کیونکہ وہ اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے، ان کے بعد تکلیف ان پر نازل فرماتا ہے جو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اور ان کے بعد ان پہ تکلیف نازل فرماتا ہے جو ان کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں۔ سر جی اللہ کا تو کرائٹیریا ہی کچھ اور ہے۔ یہاں وہ جو ہمارے میٹھے میٹھے وائزین وہ نا لوگوں کو یہ سنا رہے ہوتے ہیں نماز روزہ کرو انشاءاللہ بڑی خوشحال زندگی گزرے گی۔ یہ اللہ نے کہیں نہیں کہا وہاں خوشحال زندگی گزرے گی جو نماز روزہ کرے گا، وہ یہی لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں نا۔ اور پھر کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب جب تک نماز نہیں پڑھتے تھے کبھی کسی نے نماز کا کہا نہیں تھا، اب نماز شروع کی ہے اور رفع الیدین شروع کیا، ہر بندی سمجھاتا پھر ہے کہ ہو گیا تنوں تکلیفیں تو شروع ہوگی نماز پڑھتے ہی۔ یہ آخرت کی تکلیفوں کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں جو نیکی کے راستے پہ چلے گا اس کو تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اگر کوئی تکلیف نہیں اٹھا رہا تو وہ ذرا پھر اپنے اوپر غور کرے کہ یہ اس کا راستہ نیکی کا ہے یا نہیں ہے، وہ غلط ٹریک کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اگر نبیوں کو تکلیفیں آئی ہیں تو عام لوگوں کو بھی آئیں گی۔
کیونکہ وہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان سے، پھر ہم دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ بیلنس ہے۔ اس میں مولا علی علیہ السلام کی طرف ایک قول منسوب کیا ہوا ہے کہ جی تکلیف آئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ تکلیف آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آئی ہے یا آزمائش ہے، کہ اگر کسی تکلیف میں آپ اللہ کی طرف رجوع لے آئیں تو سمجھ لیں یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر آپ اس تکلیف میں اور بغاوت کا شکار ہو جائیں تو سمجھ لیں آپ کے کرتوتوں کی سبب ہے۔ یہ کوئی مولا علی سے قول ثابت نہیں ہے۔ اور میرے بھائی یہاں تو بڑے بڑے متکبرین پہ تکلیفیں آتی ہیں تو وہ بھی جا کے عمرے کرنے شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف بھی لوگ رجوع کرتے ہیں۔ مسلمان کی ایک نشانی ہے کہ جب اس پہ تکلیف آتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، چاہے اس کے کرتوت کے سبب ہی کیوں نہ آئی ہو۔ ظاہر ہے مسلمان کے پاس ایک سہارا خدا ہی ہے نا، تو یہ کوئی بالکل پیٹ رول نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی شخص یہ ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ کسی شخص کو یہ تکلیف جو ہے وہ اس کے اعمال کے بدلے میں آئی ہے یا اس کے اوپر اسی طریقے سے تکلیف آئی ہے جس طرح پیغمبروں پر آتی تھی، یا جو قرآن میں وعدہ ہے کہ ہم نے ضرور آزمانا ہے۔ نہیں، ہمیں ایک چیز بتا دی گئی ہے، تکلیف آئے نا خدا کو رسپانس کرنا ہے، کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے، یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی، اللہ کی طرف واپس چلی جائے گی۔ تکلیف کب تک رہے گی؟ ایک شخص پہ تکلیف کیا ہمیشہ کے لیے آ سکتی ہے کسی پہ؟ میرے بھائی جو ڈیتھ بیڈ کے اوپر بھی لیٹا ہوا ہے نا، چاہے وہ 16 سال 20 سال تک بھی کومے میں رہے، تب بھی ایک دن اس کی تکلیف ٹل جانی ہے جب اس نے مر جانا ہے۔ لیکن آخرت کی تکلیف ہمیشہ کے لیے ہو سکتی ہے، دنیا کی تکلیف نہیں۔ الٹیمیٹلی تکلیف دنیا میں موت نے وہ دروازہ کھول دینا ہے کہ دنیا کی تکلیف اور آسائش دونوں ہی ختم ہو جائیں گی۔ پھر آخرت کا فیصلہ تو ظاہر ہے پھر نبیوں کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے اور ان کے پیروکاروں کے لیے اور ہوگا، اور باغیوں کے لیے اور ہوگا۔ اس حوالے سے میرے بھائیو ایک بڑی اہم ترین آیت ہے، میں کراس ریفرنس کے طور پہ یہاں پہ کوٹ کر دوں۔ میں نے وہ مسئلہ تقدیر والے لیکچر میں بھی کوٹ کی تھی۔ مسئلہ تقدیر پہ میرے 4 لیکچر ضرور دیکھیں۔ 103 ہے مسئلہ نمبر جو رزق کے اوپر ہے، اور 104 ABC انسان کی پیدائش کا مقصد اور مسئلہ تقدیر۔ میں نے 200 آیات قرآن کی کور کی ہیں، یعنی مجھے جتنے بھی اپنے لیکچر ہیں ان میں سب سے بڑھ کر جس لیکچر کے بارے میں قرآن لیکچرز میں سے یعنی میں نے جو محنت کی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک حق ادا کیا ہے، وہ 200 آیات قرآن حکیم سے 50 کراس ریفرنسز مسئلہ تقدیر کے اوپر اور انسان کی پیدائش کے اوپر 8 سب ٹاپکس کے انڈر مسئلہ 104 ABC ریکارڈ کروائے تھے۔ اس میں بھی میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا زمین پہ جتنی مصیبتیں آتی ہیں، زمین میں مصیبتیں کون سی آتی ہیں؟ زلزلہ، طوفان، سیلاب، وبائی امراض، جنگیں جن میں سب لوگ مرتے ہیں، انسان پہ جو بھی اس طرح کی تکلیف آتی ہے اللہ تعالیٰ، اور جتنے انڈیویجولز ہو، کسی شخص کی ماں مر گئی، کسی کا جوان بیٹا مر گیا، اور کسی کو موذی مرض لاحق ہو گیا، کسی طرح کی بھی تکلیف کسی شخص کے اوپر، کوئی کینسر کا مریض بن گیا، اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ زمین میں جتنی بھی اجتماعی عذاب آتے ہیں، اللہ کی طرف سے عذاب آئیں یا تکلیفیں آئیں یا کسی جان کے اوپر کوئی تکلیف آئے، وہ ہم نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس تکلیف کو پیدا کریں۔ ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں پہلے طے کی ہوئی ہے کہ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں زلزلہ آئے گا اور 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مریں گے۔ اور کون کون سے لوگ مریں گے؟ اللہ نے یہ انسانیت کی پیدائش سے پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا۔ کون سا شخص کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کے دنیا سے اسکیپ ہوگا، لکھ دیا۔ کس کا ایئر کریش میں اسکیپ ہوگا، لکھ دیا۔ کس نے شیر کے منہ میں جانا ہے وہ بھی لکھ دیا۔ کس نے سمندر میں جا کے غرق ہونا ہے وہ بھی لکھ دیا۔ کیوں لکھا ہے؟ اس کا ٹروتھ اللہ نے یونیورسل ٹروتھ ریویل کر دی۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے۔ کہیں یہ نہ سوچ میں پڑ جانا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے ہی لکھ دیا اللہ نے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم کف افسوس نہ ملو اس بات پر جو تم سے جاتی رہی۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پہ شیخی نہ بگاڑو جو ہم تمہیں عطا کرتے۔
واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے تکلیفوں کے نزول سے پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا ہے، کسی انڈیویجول کو کیا تکلیف آنی ہے، کسی کمیونٹی کو کیا تکلیف آنی ہے، زمین پہ کیا تکلیف آنی ہے، عذاب کی شکل میں آئے یا تکلیف کی شکل میں، چاہے وہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، طوفان ہو، وبائی امراض ہو، یہ سب کی سب چیزیں ہم نے پہلے ہی لکھ دی تھی تاکہ جب تکلیف آئے نا تو تم نہ کہو اوہ یہ کیا ہو گیا۔ اور اگر کسی کو کوئی آسائش ملی ہے تو وہ شیخی نہ بگاڑے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے، نہ کف افسوس ملو اور نہ شیخی بگاڑ۔ یعنی دونوں معاملات میں ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ وہ گاڈ کو رسپانس کرے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہماری غم کی سرمنی ہو اس میں بھی گاڈ کے ساتھ تعلق ہے، نماز جنازہ، اور خوشی کی سرمنی ہو اس میں بھی خدا کے ساتھ تعلق ہے، نماز عیدین۔ عید سے تو بڑی کوئی خوشی نہیں نا تہوار کے طور پہ، خوشی ہو یا غم، اسلام پورے کا پورا جو ہے اورینٹڈ ہے اراؤنڈ گاڈ۔ یہ پورے کا پورا دین ہے کہ آپ نے خدا کو رسپانس کرنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو زمین میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام، اور اللہ کی نشانیوں میں سے بڑے بڑے جہاز ہیں جو پہاڑوں کی مانند، یہ جو بادبانی کشتیاں ہیں وہ دور سے دیکھنے سے اتنے بڑے بڑے بادبان، ابھی بھی آپ ہالی ووڈ کی کوئی فلمیں جو پرانے سٹائل کی انہوں نے فلمائی ان میں آپ ذرا دیکھیں وہ پہاڑوں کی مانند اتنے دور سے وہ جہاز نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ نے یعنی قوت اچھال بوائنسی کی فورس پیدا کی ہے نا، جو اتنے بڑے بڑے ہزاروں ٹن کے جہاز جو ہیں وہ تیرتے پھر رہے ہیں سمندر میں۔ ان یشاء یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، فیظللن رواکد علی ظہری، تو وہ سارے جہاز اسی سمندر کی پشت پہ کھڑے ہو جائیں۔ اگر سمندر میں ہوا نہ چلے تو ہوائی جہاز تو چل نہیں سکتے۔ اور آج کے دور میں جب انجن سے بھی چل رہے ہیں، اگر ہوا مخالف ہو جائے تو آپ بے شک جتنا مرضی بڑا انجن لگا لیں جہاز نہیں چل سکتا، الٹ جائے گا۔ ٹائٹینک دیکھ لینا، اتنے تکبر کے ساتھ بنایا گیا تھا، اس میں لائف بورڈز بھی کم رکھی گئی تھی، یہ تو ڈوب سکتا ہی نہیں ہے، اور تاریخ کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کا غرور توڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں چیلنج کر سکتا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کریں اور شکر گزاری کی روش اختیار کریں۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، یا اگر وہ چاہے تو تباہ کر دے لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب، اور اکثر چیزیں تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہوا رک جائے تو کشتی رک جائے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ڈبو بھی سکتا ہے کسی کی کشتی کو۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اللہ تعالیٰ اور لوگ جان لیں گے جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے فی آیاتنا، ہماری آیات میں، مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، قیامت والے دن ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ دنیا میں اگر وہ عیاشی کی زندگی گزار بھی رہے ہیں، آخرت میں ان کو پتہ چل جائے گا۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ بھی تمہیں دنیا کی زندگی میں دیا گیا تو یہ برتنے کا سامان ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہ کہ ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ تو ہے بہتر، وَأَبْقَىٰ، اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ دنیا کی تو آسائشیں ختم بھی ہو جائیں گی، بڑی سی بڑی آسائش بھی ختم ہو جائے گی، اور آسائش اویلیبل بھی ہو آپ اویل نہیں کر سکیں گے۔ بڑھاپا خود بخود آپ کو مجبور کر دے گا، آپ وہ فیسلٹیز اویل ہی نہیں کر سکیں گے۔ اور آخرت میں نہ بڑھاپا ہے، نہ موت ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور آخرت ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ، وہ لوگ جو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، وَالْفَوَاحِشِ، اور بدکاری سے بھی۔ بڑے گناہ ظاہر ہے، یہ آج بڑے گناہ میں اللہ نے، بڑے گناہ میں فحاشی تو پہلے ہی آتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ یہ فحاشی بہت بڑا ایشو ہے۔ اور آج کے دور میں جس طریقے سے سوشل میڈیا کے فتنے کے بعد یہ چیز کھل کے سامنے آئی ہے، یہ تو یعنی صحابہ کرام کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ فحاشی کتنا بڑا ایشو بن چکا ہے آج کے دور۔ اس زمانے میں قتال بڑی آزمائش تھی مسلمانوں پر، آج کے دور میں فحاشی۔ اس پہ میرا مسئلہ نمبر 161A اور B آپ دیکھ لیں، قد بصر کے حوالے سے، آنکھوں کو نیچے رکھنا اور پردے کے حوالے سے، اسی میں انہوں نے ویلنٹائن ڈے ان ساری چیزوں کو ایڈریس کیا۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اہل ایمان کی نشانی ہے کہ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں
تو معاف کرنے کی روش اختیار کرتے ہیں. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اور جو لوگ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. وامرہم شورى بینہم، اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ امرہم شورى بینہم کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ ڈسکشن کر لی ہے، وہ میرا کلپ بھی اپلوڈ ہو چکا ہوا ہے یوٹیوب پہ. پاکستان کا پرائم منسٹر کون، اس میں نے بتایا تھا کہ اسلامک ڈیموکریسی از دا بیسٹ وے آف گورنمنٹ آن دا فیس آف ارتھ، اور اٹ از دا ماڈرن فارم آف خلافت راشدہ. آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اس میں جتنے وسوسے ہیں میں نے تقریباً 57 منٹ کے اندر 5 بڑے بڑے کوسچنز کو اسلامک ڈیموکریسی کے حوالے سے ایڈریس کر دیا. والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں تو مناسب. یہ نہیں ہے کہ زیادتی جو ہے وہ کم ہوئی ہے اور بدلہ وہ زیادہ لیتے ہیں، ایسا نہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی کرنا ہے کسی کے ساتھ. یہ نہیں کسی نے ایک تھپڑ مارا تو اس کے بدلے میں سے 2 تھپڑ مارے جائیں گے، لیکن اس میں ساتھ کہہ دیا فمن عفا، جو کوئی معاف کر دے گا، واصلح، اور اصلاح کرے، فاجرہ علی اللہ، تو معاف کرنے کا اجر پھر اسے اللہ کے پاس ملے گا. یعنی یہاں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں نا جناب معاف کرنے کا کیا فائدہ ہے، جناب انہوں نے اپنا کام پایا تو اللہ سے اجر ملے گا. انہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ تعالی ظالموں سے محبت نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ، اور جو بدلہ لیتے ہیں ظلم کے بعد، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی گرفت نہیں کرے گا. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اللہ تعالیٰ تو گرفت ان پر کرے گا، ملامت تو ان لوگوں کے اوپر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں نہ حق. اولئک لهم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے ہے دردناک عذاب. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو کوئی ظلم پر صبر کر لے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے. واقعی یعنی یہ ہمت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو یہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ صبر کرنے کے بعد کسی کو معاف کرنے. یہ نبی علیہ السلام کا ہی حوصلہ تھا. لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے. مکے والے تو ایکسپیکٹ کیے ہوئے تھے ٹکا بوٹی ہو جائے گی، آپ نے اناؤنسمنٹ کر دی، ہند بھی آ گئی ابو سفیان کی بیوی پردہ کر کے. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ آج تو واشی کے جو قتل کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ بھی معافی مانگیں گے ان کو بھی چھوڑ دوں گا. ہندی تھی، وہی کروانے والی تھی جو واشی کے ذریعے قتل کروایا امیر حمزہ کا، تو حمزہ کے قاتلین کو بھی معاف کر دیا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، جس کو اللہ گمراہ کر دے کوئی اس کا پھر کاساز نہیں ہو سکتا اس کے بعد. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم دیکھو گے ظالموں کو کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے، یقولون هل الى مرد من سبیل، پوچھیں گے کہ یہاں سے کوئی لوٹنے کا راستہ ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا میں دوبارہ جا کے اپنے رب کو راضی کر لیں. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، تم دیکھو گے جب وہ دوزخ پر پیش کیے جا رہے ہوں گے، وہ جو یعنی اللہ کے مخالفین اور فاسقین، تو وہ عاجز ہوں گے، ذلت کے باعث ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی اور کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. یہاں تو بڑے فخر سے کہتے ہیں نا یہ تو اڑے گناہ والا بوجھ بھی اسی اٹھا لیں گے. پیر صاحب کہتے ہیں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ آپ کو بھی نہ لے جاؤں. تو وہاں یہ سارے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے ایسے کنکھیوں سے. وقال الذین آمنوا، پھر ایمان والے اس وقت کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، اصل میں تو کامیاب ناکام وہ ہو گئے خسارے میں جنہوں نے آج کے دن جو ہے وہ اپنی جانوں کو واہلیہم، اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا یوم القیامہ، قیامت کے دن. یعنی وہ پھر ایمان والوں کو موقع ملے گا. تم دنیا میں کہتے تھے نا ہمیں کہ تم ناکام ہو گئے، اصل تو ناکامی آج کے دن کی ناکامی ہے. ناکام تو تم ہو گئے اور جو دنیا میں یاشی کی زندگی گزاری آج پھر اللہ کے عذاب میں ہو، اور جنہوں نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری آخرت ان کی مرضی کی ہوگی. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاہ ہو جاؤ ظالم لوگ ہمیشہ کی دوزخ میں ہوں گے. اللہم اجرنا من النار، آمین. وما کان لهم من اولیاء ینصرونہم من دون اللہ، اور نہیں ہوں گے اس دن قیامت والے دن ان کے کوئی مددگار جو اللہ کے مقابلے پہ ان کی مدد کرے. ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اس کے اعمال کے سبب تو اس کے لیے کوئی بچنے کی راہ نہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، لوگو اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی دعوت کو قبول کر لو اس دن سے پہلے کہ جو دن کبھی ٹلنے والا نہیں.
قیامت کا دن آ کر رہے گا، اس سے پہلے پہلے لوٹ آؤ اپنے رب کے پاس۔ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اور نہ تمہاری طرف سے کوئی روک ٹوک کرنے والا ہوگا کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اے نبی علیہ السلام پھر بھی یہ دعوت قبول نہ کریں، اعراض کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان نہیں بنایا، آپ کا کام صرف دعوت ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام صرف صاف دعوت پہنچا دینا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب ہم اسے تکلیف پہنچاتے ہیں اس کے کرتوتوں کی سبب، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان تو بڑا ناشکر ہے، پھر ناشکری پہ اتر جاتا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت ہے اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بچیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بچے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے اس کو بانجھ ہی رکھتا ہے، نہ اس کو بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کوئی کسی کی بندش نہیں کر سکتا۔ انہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالی علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محنت کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ قرآن و حدیث میں محنت، جد و جہد، صبر اور لگن کو لے کر بہت کچھ بیان ہوا ہے۔ قرآن سے رہنمائی، محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ سورہ نجم آیت 41 سے 53۔ اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور اس کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس سے صاف ہے کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ انسان جو محنت کرتا ہے اس کا نتیجہ ضرور ملتا ہے۔ جد و جہد اور محنت زندگی کا حصہ ہے۔ سورہ الانشقاق آیت 84۔ اے انسان، تو اپنے رب کی طرف مشقت کرتا ہوا جا رہا ہے، پھر تو اس سے ملے گا۔ یعنی انسان کی پوری زندگی ہی محنت اور جد و جہد پر آدھارت ہے۔ محنت کرتے کرتے آخرکار وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ محنت کرنے والوں کی قدر، سورہ عنکبوت آیت 29۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنی راہ دکھائیں گے، اور اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محنت کرنے والا صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ ہدایت اور کامیابی بھی پاتا ہے۔ کسی کی محنت دوسرے کے کام نہیں آتی۔ سورہ انعام آیت 164۔ اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا۔ محنت ہر شخص کو خود کرنی ہے، کسی کی محنت کسی اور کے کام نہیں آئے گی۔ حدیث سے رہنمائی، رسول اللہ کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مومن سے محبت کرتا ہے جو مضبوط ہے اور محنت کرنے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2664۔ محنت کرنے والے اور لگن والے انسان کو اللہ پسند کرتا ہے۔ کام اور محنت حلال روزی کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اپنی محنت سے کمائے ہوئے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا۔ داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی محنت سے کھاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2072۔ محنت سے کمائی ہوئی روزی سب سے پاک اور بہترین ہے۔ محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قیامت بھی قائم ہو جائے اور کسی کے ہاتھ میں پودا ہو اور وہ اسے لگا سکتا ہے تو اسے لگا دینا چاہیے۔ مسند احمد حدیث نمبر 12902۔ یعنی حالات کیسے بھی ہوں، محنت اور کوشش کبھی بیکار نہیں جاتی۔ جتنی محنت اتنا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کے عمل کے حساب سے بدلہ ملے گا۔ صحیح بخاری۔ نتیجہ، اسلام میں محنت، جد و جہد اور لگن کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ محنت کا پھل کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اللہ محنت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حلال محنت سے کمائی ہوئی روزی سب سے افضل ہے۔ جتنی محنت اتنا انعام اور کامیابی۔ یعنی اسلامک تعلیمات صاف کہتی ہے، ہارڈ ورک نیور بیٹرے، محنت ہمیشہ پھل دیتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔